کس کے اوپر قانونی طور پہ دین اپلائی کرنے کا نام ہے؟ مسلمانوں کے اوپر. تو جو نماز ہی نہ پڑھے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. جب پہلی شرط ہی پوری نہیں ہے تو آپ یہاں پہ بیٹھ کے دیکھ لیں، لوگ وی لاگس بنا رہے ہیں. اسلامی نظام مسلمانوں پہ ہوتا ہے میرے بھائی. پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو شاید 20 کروڑ مسلمان ہو، لیکن قرآن کی روح سے وہ مسلمان ہیں. تو جب تک مسلمان ہی نہیں ہوں گے ان کے اوپر اسلامی نظام، اسلامی سزائیں، یہ دیوانے کا خواب ہے. کرتے رہیں، کچھ بھی نہیں ہونا. وہ ولنگ ہی نہیں ہے. دوسری بڑی بات، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم چلیں مکی دور میں. میں کہتا ہوں نہیں، ہم مکی دور سے بدتر دور میں ہیں. مکی دور میں کافر اور مسلمان الگ تھے، پتا تھا یہ مسلمان یہ کافر. ہمارا دور صحابہ کرام سے زیادہ مشکل دور ہے، کیونکہ جو لوگ یہاں قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں ان کے مخالفین کافر نہیں ہیں. ان کے مخالفین وہ گمراہ فرقے اور ان کے علماء ہیں جو اپنے آپ کو اصل مسلمان سمجھتے ہیں اور قرآن و سنت کی بات کرنے والے کو گمراہ سمجھتے ہیں. مجھے بتائیں یہ زیادہ ورس کنڈیشن ہے یا صحابہ کرام کا زمانہ زیادہ ورس تھا؟ یہ زیادہ ہے. یعنی کبھی ہوا ہے کسی صحابی کو آیت یا حدیث پیش کریں اور وہ آگے کہہ دے سر تن سے جدا تیرا، یہ تو نے رفع الیدین شروع کیا تو تیرے میں شولڈر توڑ دوں گا؟ بتائیں، نہیں. لیکن یہاں مسلمان کے ساتھ کر رہا ہے. سر یہودی عیسائی آپ کے شولڈر نہیں توڑیں گے رفع الیدین کرنے کے اوپر، آپ کو مسجد سے یا اپنے گرجوں سے نہیں نکالیں گے، مسلمان نکال دیں گے. ان کے اوپر اسلامی نظام کرنا ہے. اور یہ تو 0.0001% ہے، باقی تو سارے ہے ہی قرآن کی روح سے تو قانوناً کافر ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نماز کو قائم کرنا دیکھنا مشرک نہ ہو جانا. جی سورہ روم کی آیت نمبر 31 ہے. یہ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے. بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. صحیح مسلم میں عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ تمہارے نبی کی سنتیں ہدایت کی راہیں ہیں، ان کو مت چھوڑنا. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے وہ مسجد میں آ سکتا تو مسجد میں آتا تھا. کہیں اسے منافق نہ شمار کر لیا جائے کہ اس نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی. جامعہ ترمذی میں حدیث، ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کے اوپر قائم ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. جامعہ ترمذی میں عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاح کی تکفیر کیا کرتے تھے، یعنی نماز چھوڑنے والے کو وہ کافر سمجھتے تھے اور کسی کو نہیں. اب مجھے بتائیں پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں سے کتنے مسلمان ہیں؟ پھر ہم آپ کے وہ وی لاگ سنیں گے جو اوریہ مقبول جان صاحب حفظہ اللہ تعالی یا ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی یا باقی لوگ جو ہے وہ بیان کر کر کے تو امت کو کہہ رہے ہیں جناب نظام. کیڑا نظام؟ کس دے ہوتے؟ میں انجینئر بھی ہوں آپ بتائیں، اور انجینئر اپلائیڈ سائنس، میں پریکٹیکل فیلڈ کا بندہ ہوں. مجھے نظر آ رہا ہے کہ کیا میرے بھائی، اگر سزاؤں کا نفاذ اسلام بنا دیتا ہے تو جائیں سعودیہ میں اسلامی سزائیں نہیں نافذ، تو اسلام آ گیا وہاں پہ. اسلام اندر سے آتا ہے میرے بھائی، اور پھر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر جس طرح خلفائے راشدین کو اللہ تعالیٰ نے سورہ النور کی آیت نمبر 55 ہے کہ ہمارا وعدہ ہے کہ اہل ایمان کو جو نیک اعمال کرنے والے ہیں انہیں ضرور بالضرور زمین میں خلافت دیں گے. اور ایون شیعہ کی اپنی کتاب نہج البلاغہ کے اندر مولا علی کا خطبہ موجود ہے، وہ جو ان کی ڈسکشن ہوئی سیدنا عمر کے دور میں جب وہ قادسیہ میں جانے کا ارادہ رکھتے تھے تو حضرت علی نے انہیں روکا کہ اگر تم مارے گئے تو پیچھے مسلمانوں کی جمعیت بکھر جائے گی، تو تم قادسیہ میں اپنی جگہ کسی اور کو بھیجو، خود مدینے میں رہو. اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے قرآن میں سورہ النور آیت نمبر 55 کہ ضرور اہل ایمان کو خلافت دے گا، یہ ہمارا مقدر ہے، اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے. یعنی حضرت عمر کے دور میں جو ایکسپینشن تھی اسلامک ریاست کی، اس کو اللہ کے وعدے کے ساتھ مولا علی نے جوڑا. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ سیدنا عمر کو نعوذ باللہ غاصب نہیں سمجھتے تھے. تو میرے بھائی یہ پریکٹیکل چیز ہے. جب تک مسلمان نہیں ہوتا نہ وہ غیر مسلم کو دعوت دینے جوگا ہے اور نہ اسلامی نظام کی وہ بات اس حوالے سے کر سکتا ہے کہ کر دیں. اور پھر وہ ایسے خطرناک کھیل کھیلتے ہیں جی اتنے بندے اکٹھے کر لیں جا کے جناب GHQ پہ حملہ کر دیں، اتنے بندے اکٹھے کر لیں پارلیمنٹ پہ حملہ. تو کر کے نہیں دیکھے لوگوں نے کچھ ہوا ہے؟ مجھے بتائیں.
یہ کوئی پرانے زمانے کی دنیا ہے کہ جس میں آپ بادشاہ کے تخت پہ چڑھ کے اسے قتل کریں تو ریاست آپ کی ہو جائے گی، جس طرح بنو امیہ سے چھین لی تھی بنو عباس نے. اب پارٹیوں کی حکومتیں ہیں میرے بھائی. آپ پرائم منسٹر مار بھی دیں، اگلا پرائم منسٹر اسی پارٹی سے اور آ جائے گا. پچھلے پرائم منسٹر نائل ہوئے نواز شریف صاحب تو خاقان عباسی اسی جماعت سے آئے نا. یہ تو نہیں ہوا کہ پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کو حکومت مل گئی تھی اس وقت. 5 سال انہوں نے اپنے پورے کیے نا. اور پھر جب ملکوں کا نظام ہو، فوجی سسٹم ہو، پوری ایک ریاستی ادارے ہوں، ایک اسٹیبلش سسٹم ہے، اس میں یہ دیوانے کا خواب ہے، اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا. میں تو کہتا ہوں اگر ایسے ہوتے بھی ہو تب بھی غلط ہے، جب تک کہ آپ گراس روٹ لیول کے اوپر دین خود ڈیمانڈ نہ کریں. لوگ جب پاکستان کی بچیاں چاہیں کہ وہ حجاب کریں تب حجاب کا ان پہ حکم لگایا جائے. باقی انڈیویجول کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، جو مرضی کرے. اس کے ماں باپ کی ذمہ داری سے ترغیب دلانے کی. حکومت کا کام نہیں ہے کہ زبردستی کسی سے یہ کام کروائے یا زبردستی مردوں کو داڑیاں رکھوانی شروع کر دے. یہ اندر کی بات ہے، کسی نے رکھنی ہے رکھے، نہیں رکھنی نہ. قرآن و سنت کے خلاف چلنا چاہتا ہے اس کی اپنی مرضی. لیکن یہ بس جذباتی باتیں کرنا، 30-40 ہزار کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے جی، لاکھوں روپے کے اسٹوڈیوز کے اندر بیٹھ کے ہزاروں روپیہ ویڈیو لیکچرز دینے کا معاوضہ چارج کرنے کے بعد جنت کی باتیں کرنا، اسلامی نظام کی باتیں کرنا. تو پھر تو ہم سوال پوچھیں گے پہلے آپ نے اپنے اوپر اسلام نافذ کیا؟ ہمیں تو بتا رہے ہیں اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، آپ جو لینڈ روور سے اور V8 سے اترتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں، میں نام لیے بغیر بات کرتا ہوں، پچھلے دنوں آپ کے ایک بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر جس کو وراثت میں اس کے ابا جی کی وراثت میں وہ جماعت مل گئی جو مذہبی جماعت بھی ہے، اس کی شادی ہوئی ہے. اس میں ذرا گاڑیاں گنے آپ، کتنی گاڑیاں ان کے پیچھے اپلائیڈ فار لکھا ہوا ہے. ابے نے چھوٹے سے مکان میں زندگی گزاری، اور اس کے ابے کو میں پرسنلی جانتا ہوں کیونکہ ہمارے جیلم شہر سے وہ پڑھ کے گئے ہوئے ہیں. میں FSC میں تھا اس وقت سے میں ان کو جانتا ہوں. پوری زندگی درویشی میں گزاری، اور بیٹا دیکھ لیں یہ آپ کی زندگی میں ہو گیا کہ آپ نے یہ ٹرانسفر دیکھ لی کہ باپ درویشی میں گیا. ٹھیک ہے، ہمیں ان کے عقائد نظریات سے اختلاف ہے، لیکن اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ ایک مخلص انسان تھے. جس چیز کو وہ صحیح سمجھتے تھے پورے جذبے کے ساتھ اسے صحیح سمجھتے تھے. لیکن اولاد اسی کے پیسے پر، اسی کی فیم کے اوپر عیاشی کر رہی ہے. اور آپ جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ یار ابھی تو ان کے ابا جی کی ویڈیوز بھی یوٹیوب سے ڈیلیٹ نہیں ہوئی ہیں، ان کا مکان بھی وہاں موجود ہے، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بھی موجود ہے، اور اس کو دیکھ لیں اس پیسے کے اوپر. اس کو کیا ضرورت تھی اس طریقے سے شاہانہ زندگی گزار کے اس طریقے سے شادی کرنے کی؟ تو وہ آپ کو تعویل کریں گے. کوئی کہہ دے گا جی نہیں جی انہوں نے اپنی ہے نہیں، کسی نے گفٹ کی ہے جی. ہمارے پاس ایک بھائی آئے نا جی، وہ لیموزین رکھی ہوئی تھی حاجی عبدالوہاب صاحب نے، جو رائیونڈ کے وہ بڑے امیر تھے، فوت ہو گئے رحمہ اللہ تعالی. تو میں نے کہا یار باتیں آپ وہاں بیٹھ کے کریں، اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، گاڑی آپ نے رکھی. وہ کہتے ہیں نہیں جی ان کی اپنی کب ہے، کسی نے گفٹ کی ہے. میں نے کہا یار ہمیں آگے کوئی اس طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا دیکھیں ان کے ساتھ ہوتی کیا ہے. ویسے کسی کی جرت نہیں ہے، لیکن جو آتے بھی ہیں آپ دیکھیں جی. تحفہ لینا دینا سنت ہے. نبی علیہ السلام نے یہ تحفے لیے دیے یار. وہ کسی کے لیے خوشبو لے آئے، کسی کو کپڑا، کوئی نبی علیہ السلام کو کرتا کسی نے گفٹ کر دیا، یہ اجازت ہے؟ وہ نہیں جی نہیں، وہ تو حاجی صاحب نے تو واپس کر دی تھی. وہ کہنے لگا حاجی صاحب آپ نے نہ لی تو ابھی میں اس پہ نہ پیٹرول چھڑک کے سے آگ لگا دوں گا. پھر مجبوراً انہوں نے لینی پئی. آخری درجے تک تعویل کرتے ہیں، ایسے ایسے بہانے. بھئی آپ کے حاجی صاحب کو یا آپ کے آج کل کے بزرگوں کو اپنی آخرت کی آگ کی فکر ہونا، او کہ خزمہ نو کھاؤ، ساڑھ تیری شاید تو جا، تو بلکہ اس کو بتا یہ کہ اس طریقے سے مال کو ضائع کرنا شریعت میں حرام ہے. اور جو بندہ اللہ کا مجرم ہو، شریعت توڑنے والا ہو، میں اسے تو اس کی کوئی چیز اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اچھا پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ویلاگز بنے ہوئے ہیں، لوگ نا بڑے فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں جی فلاں عالم صاحب تھے، یہ 1955 کی بات ہے جی، میں ان کے پاس بیٹھا، ایک بندہ 5 لاکھ روپیہ لے کے آیا، انہوں نے نہیں لیا جی. حالانکہ وہ 1955 میں وہ زندگی انجوائے کر رہے تھے جو بادشاہوں نے نہیں انجوائے کی بھی. ان سے پوچھو وہ کیسے انجوائے کرتے تھے. وہ بھی 5 لاکھ اس لیے نہیں لیے کہ انہوں نے کہا تھوڑے میں، ہاں تو ہمیں پتہ ہی نہیں اس گل کا. اور آپ پہ روب ڈال لیں گے جی انکار کر دیا.
وہ ادھر انکار کیا نا, بعد میں اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے 10 لاکھ. بڑے ہوشیار ہیں اور آپ کے اوپر اس طرح کے روپ ڈالتے ہیں. آپ ان کے بجٹس یقین کریں, لوگ تو سمجھتے ہیں شاید انہوں نے کوئی درخت ایسے اگائے ہوئے ہیں کہ اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا. حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارا ہی سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی, زمین سونے کی. حضرت یہ کیا ہوا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا, اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی, جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہریوم ہریوم ہریوم. یہ رانگ نمبر ہے, یہ رانگ نمبر. ایسے نہیں ہے, باقاعدہ ان کے ڈونرز ہیں جن سے یہ پیسے لیتے ہیں. ہنڈریڈز آف ملینز ان کا بجٹ ہے سال کا. ان کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں, اور پھر آپ کو وقتاً فوقتاً ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ وہ جو ملکی لیول کے گنڈے, بدماش, ڈانز ہوتے ہیں, ان کے جنازے یہ لوگ پڑھانے جاتے ہیں, ان کے 40واں پہ جاتے ہیں, ان کی برسیوں پہ جا کے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے بینیفیشری ہوتے ہیں. باتیں مولا علی کی, ٹھیک ہے, فقر مولا علی کا ڈسکس کرنا, زندگی بنو امیہ کی گزارتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ دنیا ہم بنو امیہ والی گزاریں اور آخرت ہماری مولا علی والی ہو جائے. تو یہ دیوانے کا خواب ہے میرے بھائی, اس طرح نہیں ہوگا. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین.